جن نوجوانوں کو اس بات کا بڑا غرور ہے میں نے اتنی لڑکیوں کو پھنسایا، میں نے اتنی لڑکیوں کے ساتھ تعلق قائم کیا، اتنی لڑکیوں سے میں فون پر بات کرتا ہوں، اتنی لڑکیاں ان پہ مرتی ہیں، وہ جا کے پتہ کریں۔ ان کی بہن پر بھی بہت سے لوگ مرتے ہیں، اس کی بیٹی کے پیچھے بھی بہت سارے لوگ پڑے ہیں۔ جب دوسروں کی عزت و آبرو کے پیچھے پڑو گے تو اللہ کہہ رہا ہے زنا بہت برا راستہ ہے، اس راستے پہ چل کے لوگ تمہارے گھر تک بھی آئیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو، اللہ نے کہا قریب مت جاؤ۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، میرے بندو جب تمہاری موت کا ٹائم آئے گا، جب تمہاری جان حلق تک پہنچ جائے گی اور تم دیکھو گے مرنے والے کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے انسان کو موت آئے گی، مرنے والے کو تم دیکھ رہے ہو کہ وہ مر رہا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ماں کا انتقال ہو رہا ہے، بچے بغل میں بیٹھے ہیں، باپ کا انتقال ہو رہا ہے، بیٹے بغل میں بیٹھے ہیں، بیٹوں کو یہ لگ رہا ہے کہ باپ سے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں، بیٹی کو یہ لگ رہا ہے ماں سے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، مرنے والے سے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، اے میرے بندو اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی موت دینے والا نہیں ہے اور تم کسی کے انڈر میں نہیں ہو، تم کسی کے پاور میں نہیں ہو، تو ذرا مرنے والے کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا دو، ذرا روح کو واپس ڈال کے دکھا۔ دنیا کے جنازے کے لیے چارپائی آتی ہے، دنیا کے جنازے کو لوگ اپنے کندھوں پہ لے کے جاتے ہیں اور جلیبیب کی لاش کو اللہ کے نبی اپنے کندھے پہ لے کے جا رہے ہیں، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور آپ نے دعا کی اے اللہ میں اس بندے سے راضی تھا اور تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جلیبیب کی قبر کو دیکھ کر کے اور ان کی لاش کے ساتھ نبی کا معاملہ دیکھ کر کے ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش یہ ہماری قبر ہوتی اور نبی نے ہمارے لیے دعا کی۔ اللہ کے پیارے نبی ایک ہفتے تک طائف کی گلیوں میں ٹہلتے رہے، ایک آدمی بھی اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ جب ایک ہفتہ گزر گیا، اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے اور ایک روایت کے مطابق حضرت زید بھی تھے۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا بلال اب صبر نہیں ہوتا، اب ایک ہفتہ گزر گیا، چلو واپس چلتے ہیں۔ جب اللہ کے پیارے نبی طائف کی وادی سے واپس آنے لگے، ان طائف کے اوباشوں نے، ان بدماشوں نے میرے نبی کے اوپر پتھر برسائے، دونوں طرف سے میرے نبی کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ ہائے وہ نبی جو رحمت کائنات بن کر آیا تھا، وہ نبی جو دنیا کو توحید کا راستہ دکھانے کے لیے وہ نبی آئے تھے، وہ دنیا والوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے۔ آج چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا ہے، اس نبی کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں، اس نبی کے اوپر دونوں طرف سے پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال اپنے نبی کا ڈیفنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے نبی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر پتھر تو دونوں طرف سے آ رہے ہیں۔ وہ کون سی سائڈ سے میرے نبی کو بچاتے ہیں؟ او لوگوں، میرے نبی نے اپنی امت کو اللہ کا دین پہنچانے کے لیے میرے نبی نے پتھر کھائے، اور اتنے پتھر میرے نبی پر برسائے گئے کہ آپ کے پیروں سے خون رس رس کر کے بہنے لگا، آپ کا جوتا لہو لہان ہو گیا، آپ کے جوتے لہو سے بھر گئے، خون سے بھر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے کسی طریقے سے اپنی جان بچا کر کے نکلے۔ طائف سے 3 کلومیٹر دور ایک کافر کے، ایک مشرک کے باغیچے میں، اس کے باغ میں اللہ کے نبی ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے بیٹھے، آپ نے چین کی سانس لی اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ اٹھایا۔ اللہ کے نبی کے آنے کے پہلے مکہ میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا، بہت نیک انسان تھا، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، حاجیوں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ عبداللہ بن جدعان مر گیا۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی عبداللہ بن جدعان تو بڑا نیک انسان تھا، اتنی غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، دان پنیہ کا کام کیا کرتا تھا، خیرات کیا کرتا تھا، اے اللہ کے نبی کیا عبداللہ بن جدعان کو اس کی نیکی قیامت کے دن کام دے گی؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے جنت میں داخل ہو جائے گا؟ کیا وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں اے عائشہ، عبداللہ بن جدعان کی نیکی اس کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ اے عائشہ، عبداللہ بن جدعان نے کبھی یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے پروردگار تو مجھے قیامت کے دن اپنے عذاب سے بچا لینا۔ نہ وہ قیامت کے دن کو مانتا تھا، نہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب تک توحید ہمارے اندر نہیں ہوگی، جب تک ایمان ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا، تب تک اللہ تعالیٰ کی ہماری کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔